طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہماری بات چیت ہوگی امریکی گورنمنٹ کے شٹ ڈاؤن کی صورتحال پر، غزہ پلان کے حوالے سے اور غزہ پلان میں پاکستان اور بھارت کے کردار کے حوالے سے بھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے نام نہاد آزاد کشمیر میں ہونے والے پولیٹیکل وائلنس پر بھی بات چیت کریں گے۔ آخر میں ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن سے کینیڈا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں امریکی گورنمنٹ کی شٹ ڈاؤن کی صورتحال سے۔ یہ شٹ ڈاؤن کب سے چلا ہے اور کب تک چلے گا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، یہ جو شٹ ڈاؤن ہے اس کا آغاز آج جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں 1 اکتوبر، یہ 1 اکتوبر سے یہ شٹ ڈاؤن ہوا ہے اور یہ کم از کم 3 دن تک چل سکتا ہے، یعنی 3 اکتوبر تک چل سکتا ہے، لیکن چلنے کو تو یہ کئی ہفتے بھی چل سکتا ہے اور کئی مہینے بھی چل سکتا ہے۔ ہم نے پاس میں ایسے کئی سین دیکھے ہیں امریکن گورنمنٹ کے شٹ ڈاؤن کے جو کئی ہفتوں تک چلے۔ مجھے مہینوں تک چلنے والی صورتحال یاد نہیں، لیکن ہفتوں تک چلنے والی صورتحال ضرور یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں ہوا، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو لاسٹ یعنی جو ان کی فرسٹ رجیم تھی اس میں بھی ایک بار یہ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ جو امریکی حکومت کا یہ جو شٹ ڈاؤن ہے، یہ مطلب وہاں کے جو پولیٹیکل حالات ہیں، کافی پولرائزیشن ہے، اس کی بنا پہ اب وہ جو سپینڈنگ بجٹ ہے یا سپینڈنگ فنڈنگ ہے جو وہ اس پہ ڈیموکریٹس نے ساتھ نہیں دیا ریپبلکنز کا، تو اس بنا پہ یہ شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے صورتحال۔ اور یہ پوری دنیا میں خبر بنتی ہے جب بھی ایسی صورتحال بنتی ہے، آن اینڈ آف شٹ ڈاؤن کی دھمکیاں یا شٹ ڈاؤن کے بادل منڈلائے رہتے ہیں، لیکن پھر ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس بار پھر ہو گئی ہے شٹ ڈاؤن۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ مطلب فرینکلی مجھے ماننا پڑے گا کہ امریکن ڈیموکریسی کی جو ایک بہت مطلب وائبرنٹ صورتحال ہے اس کی طرف بھی نشاندہی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پارٹی ہے ان کے سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی ایون کانگریس میں سلائٹ سی تھن میجورٹی ہے، تو اس کے باوجود ان کو اس لیے فیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو جب سپینڈنگ بل ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے یعنی اچھی خاصی پرسنٹیج آف ووٹس چاہیے ہوتا ہے، تو وہ پھر دونوں پارٹیوں کو ہی مل بیٹھنا ہوتا ہے اور اس پہ اتفاق کرنا ہوتا ہے۔ تو اس بار ابھی تک ڈیموکریٹ نے اس پہ اتفاق نہیں کیا، تو اب یہ شٹ ڈاؤن کی طرف صورتحال گئی ہے۔ تو یہ بہرحال شٹ ڈاؤن 1 اکتوبر سے ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے، کیا یہ فرائیڈے کو ختم ہو جائے گا یا پھر کیا ابھی کچھ دن اور یا کچھ ہفتے اور چلے گا، یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اسی ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور پرائم منسٹر نیتن یاہو نے مل کر غزہ پلان پیش کیا۔ کیا اس پلان کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کے اندر امن قائم ہو سکے گا اور کیا حماس کے لوگ اس پلان کو مان لیں گے؟ کیونکہ بظاہر یہ کافی کمپلیکیٹڈ امپلیکیشنز لگ رہی ہیں، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، کافی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ایشو ہے اور امپلیکیشنز بھی اس کی کمپلیکیٹڈ ہیں۔ دیکھیے، ابھی اسی منڈے کو، اسی ہفتے کے روز یعنی 29 سپٹمبر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نیتن یاہو ملے اور انہوں نے پریس کو بریفنگ دی، دونوں نے مل کے، اور وہاں پہ غزہ پلان جو پہلے 21 پوائنٹس پہ تھا، انفیکٹ پھر 20 پوائنٹس پہ پیش کیا گیا، اور نیتن یاہو نے تو کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کئی مہینے پہلے 5 پوائنٹس دیے تھے اور وہ 5 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو 20 پوائنٹس ہیں یہ ان 5 پوائنٹس کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ تو اب نیتن یاہو تو ایک طرح سے یہ انڈیکیشن دے کے چلے گئے کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ میرے 5 پوائنٹ پہ جو آپ کے 20 پوائنٹ بیس کرتے ہیں، اگر یہ حماس کے لوگ مان لیتے ہیں، اچھا حماس کے لوگوں سے ماننے سے پہلے
اگر ہم ایکسپیکٹیشن کریں تو وہ عرب لیگ سے اور مسلمان دیشوں سے تھا، تو اس میں پاکستان بھی اس بار شامل تھا. جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو پاکستان کے فیلڈ مارشل اور جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ملے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی روز یعنی 29 سپٹمبر کو کہا، پاکستان کا خاص طور پر نام لیا، فیلڈ مارشل کا نام لیا، پرائم منسٹر کا نام لیا. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ان دونوں نے اس پیکٹ کے بارے میں منظوری دے دی، اور بھی انہوں نے مسلم دیشوں کے لیڈرز کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بھی دے دیا منظوری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم دیشوں نے منظوری دے دی ہے اس غزہ پلان کے حوالے سے. نتن یاہو نے بھی کہا کہ اگر منوان حماس نے مان لی ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے، اگر نہ مانے تو پھر میرے پاس فری ہینڈ ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ اگر حماس نے اس بار بھی تمہاری بات نہ مانی تو پھر میں تمہیں فری پاس دوں گا. اب تو خیر ان کی گورنمنٹ کا اپنا شٹ ڈاؤن، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن حماس کے لوگ کیا اس پلان کو مان لیں گے؟ ان کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو مزید ان کے لوگ مریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام فلسطینی عوام ہے، غزہ کے رہنے والے ہیں، وہ بھی مزید مریں گے. وہ بھی بیچارے نہیں مرنا چاہتے، ان کی بھی بہت پٹائی ہو چکی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے، اس جنگ سے ان کی جان چھوٹے. تو اب یہ پلان جو ہے اس پہ آن بورڈ ہے مسلم دیش اور عرب لیگ کے دیش، اور نتن یاہو بھی آن بورڈ ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آن بورڈ ہیں. ایک گورنمنٹ وہاں پہ بنے گی اگر حماس نے اس پلان کو مان لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حماس نے، جیسا کہ آپ نے بھی سوال اٹھایا، نہ اس پلان کو مانا تو کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے اپنی اسی منڈے کے پریس کانفرنس میں واضح طور پر نتن یاہو نے کہہ دیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو پھر کھلا ہاتھ دوں گا، جو چاہے کرنا وہاں پہ. تو ظاہر ہے پھر جو وہاں پہ خوفناک تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں مزید تیزی آئے گی، اور پھر حماس پہ مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اگر مزید نقصان سے بچنا ہو. مطلب مزید نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان، مطلب لوگ ہزاروں کی تعداد میں آلریڈی مر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اور مریں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ عرب ملکوں پہ ہے کہ وہ کس طرح حماس پہ دباؤ ڈالتے ہیں. اگر وہ حماس پہ دباؤ نہیں ڈالتے تو یہ جو وہاں کی خون ریزی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اور اس کی جو آگ ہے یہ عرب دیشوں تک پہنچے گی، جیسا کہ ہم نے دیکھا قطر پہ اسرائیل کا ایک اٹیک ہوا. یعنی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دو آپشنز ہیں: کنٹینیوٹی آف بگر ہیومن کیجویلٹیز، ہیومن لاس، اور اگریمنٹ اینڈ پروسیڈنگ ود the proposal of Mr. Netanyahu and Mr. President Trump. رائٹ؟ یا بالکل یہی صورتحال ہے. تو پھر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حماس اس پہ عمل کرتا ہے، اس پلان پہ یا نہیں، کیا صورتحال بنتی ہے. آپشن کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. چلیے اب پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزہ پلان میں پاکستان اور بھارت کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی کردار پلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے پاکستان تو آلریڈی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کا آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے، جس کے تحت پاکستان اپنے کرائے کے فوجی اب سعودی عرب اور پورے مڈل ایسٹ میں روانہ کرے گا. اور پاکستان نے بھی کہہ بھی دیا ہے، کیونکہ انڈونیشیا نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے 20,000 فوجی وہاں پہ امن کاز کے لیے وہاں پہ امپلائی کرنے کو تیار ہیں. پاکستان بھی کہہ رہا ہے، ہم بھی تیار ہیں. اور بھارت کا کردار اس میں ابھی تک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی نتن یاہو ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو خبریں آ رہی ہیں، ابھی تک کنفرم نہیں ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ بھارت کے آرمی کے لوگ یا بھارت کے پیس میکر ان واٹ ایور شیپ وہ بھی آئیں مڈل ایسٹ میں، وہ بھی وہاں پہ آ کے ساری صورتحال میں جو مسلم دیشوں کی آرمی ان کے ساتھ مل کے کام کریں. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، میرے پاس اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. تو بنیادی طور پر پاکستان کا کردار تو آلریڈی طے ہو چکا ہے، لیکن بھارت کا کردار کیا ہوگا وہ اب چونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں تو ان خبروں کی بنا پر لگتا ہے کہ بھارت کو اسرائیل انگیج کرنا چاہ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا کیا کردار ہوگا بھارت کا، کیونکہ اگر بھارت کی فوجیں وہاں پہ پیس میکنگ کے لیے جاتی ہیں اسرائیل کی ریکویسٹ پہ جا تو سکتی ہیں، وہاں سے پھر ان کو پاکستانی پولیٹیکلی اسرائیل اور بھارت الائنس کے اوپر ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوآپریشن ہے. تو اس صورتحال میں یقیناً اسرائیل چاہے گا کہ بھارت آن بورڈ آئے،
کیونکہ یہ جنرلی پوری دنیا کی سچویشن میں اسی طرح ہی اس وقت allies are together. So let's see. یہ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے واضح ہوں گی کہ کس قسم کا رول ہے اور کتنا ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں صرف اسرائیل کے ساتھ بھارت کا الائنس نہیں ہے. بھارت کا الائنس بہت اچھا عرب دیشوں کے ساتھ بھی ہے. انڈونیشیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. سعودی عرب, قطر, کویت کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. UAE کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ سارا کچھ بھارت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھارت کیا اس میس میں جانا چاہے گا. لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک ٹویٹ کی تھی, وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ شاید بھارت اسرائیل کی یہ ریکویسٹ مان لے. اور یہ ریکویسٹ ضروری نہیں کہ صرف اسرائیل سے جائے, یہ ریکویسٹ UAE کی طرف سے بھی جا سکتی ہے, یہ سعودی عرب کی طرف سے بھی جا سکتی ہے, انڈونیشیا کی طرف سے بھی جا سکتی ہے. کیونکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور پرائم منسٹر نیتن یاہو کا مسلم دیشوں کے ساتھ مل کے یہ جو غزہ امن پلان ہے یہ اچھا ہے, پریکٹیکل ہے اور یہ اس ریجن میں امن لا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار کی طرف سے اس غزہ پلان کو ایک طرح سے انڈورسمنٹ انہوں نے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ شاید بھارت اسرائیل اور عرب دیشوں کی ریکویسٹ کو مان لے. چلیے اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان کے نام نہاد آزاد کشمیر میں ایک بار پھر شدید پولیٹیکل وائلنس کی خبریں آ رہی ہیں. یہ حالات پاکستان کو کس طرف لے کے جائیں, کیونکہ یہ اس دفعہ جو بہت شدید قسم کا ہر طرف پاکستان کے جس بھی کونے میں آپ دیکھیے وائلنس بہت شدید ہے, تو خاص طور پہ کشمیر جیسا ولنریبل ایریا, اس میں اس قدر شدت کے ساتھ وائلنس ہونا, آپ اس کے اوپر کیسے روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے نام نہاد سو کالڈ آزاد کشمیر میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ پروٹیسٹ بڑے جینون ہیں, اور لوگوں کے گریوینسز اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت جینون ہیں, بہت آرگینک ہے. جو لوگ بیچارے مطالبات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی ہمارے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے مگر ہمیں ہی مہنگی بجلی ملتی ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ اشیاء خورد و نوش, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی بھی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. تو وہ ان چیزوں پہ کر رہے تھے پروٹیسٹ, اور پاکستان آرمی نے ایز یوزل جو انفیکٹ تو پورے پاکستان کو ہی کنٹرول کرتی ہے پاکستان کی آرمی, مگر یہاں پہ تو وہ خصوصی طور پر یہ جو پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر ہے جس کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہیں, وہاں پہ وہ مطلب اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو اب وہ فائرنگ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے لوگ, لوگوں پہ ڈائریکٹ کھلم کھلا فائرنگ کر رہے ہیں. ابھی آج ہی جب ہم یہ 1 اکتوبر کو یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو خبریں یہ آئی ہیں کہ 3 پولیس کے اہلکار وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں اور کئی شہری مارے گئے ہیں, اور پاکستان کے جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو جرنلسٹ ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, وہ اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ, ہینڈلز پہ لکھ رہے ہیں کہ جی بہت برا حال ہے, راستے بند کر دیے گئے ہیں, پاکستان سے صرف فوج ہی آ رہی ہے وہاں یہ جو میرپور میں اور مظفر آباد میں. تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے, اور یہ حالات پاکستان کو آف کورس فردر انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گے, اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے لیے یہ آف کورس اچھا سائن نہیں ہے. کشمیر کے لوگ, پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگ پہلے ہی پاکستان کی سرکار کے ان ہتھ کنٹوں سے اور ان کے گھٹیا کریک ڈاؤن سے پریشان رہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی یہی معاملات ہیں, بلوچستان میں بھی لوگ اتنے ہی ناراض ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں KPK میں بھی لوگ اتنے ناراض ہیں, سو مچ سو پنجاب میں PTI کے لوگ, سندھ میں PTI کے لوگ, آل اکراس پاکستان لوگ ناراض ہیں. اور یہ حکومت جو ہے یہ اب اپنی طرف سے تو امریکہ کے ساتھ بڑے بڑے پلان بنا رہی ہے اور عربوں کے ساتھ غزہ پلان پہ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن در حقیقت یہ حکومت بہت ولنریبل ہے, اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو پاکستان کے ہر حصے میں ولنریبل بنا دیا ہے, اور صورتحال بڑی گمبھیر ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل ڈومیسٹک
پالیٹکس جو ہے اس میں ہر طرف وائلنس نظر آتا ہے. اور اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر چلے جائیں تو اس کے اندر ایک اور طرح کی جنگ ہے, ایک اور طرح کا وہ سلسلہ چلا ہوا ہے. میرا خیال ہے ہم گلوبل کرائسس میں سے گزر رہے ہیں, پوری دنیا میں ایک طرح سے کرائسس ہے جس میں سے ابھی ہمیں کچھ ٹائم لگے گا نکلنے کے لیے. چلیے اب بات کر لیتے ہیں. پچھلے ہفتے پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک کلوز ڈور میٹنگ ہوئی. انہوں نے یقیناً طور پہ یہی یقین دلائی ہوگی امریکہ کو کہ کچھ ڈلیور کرنے کی کوشش کریں. تو کیا پاکستان اپنے انٹرنل حالات کی بنا پر امریکہ کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے نبھا سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے یہ اسی بات سے جڑی ہوئی بات ہے کہ انٹرنلی کافی کمپلیکیشنز ہیں اور ایکسٹرنلی بھی حالات کچھ بہت مثبت ہوتے نظر نہیں آتے. تو آپ کیا اس پہ چاہیں گے بات کرنا؟ دیکھیے, پاکستان ہو یا پاکستان جیسے دوسرے دیش ہوں, ان سب کے انٹرنل حالات خراب رہتے ہیں. ایون امریکہ جیسا جو دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے, اس کی انٹرنل پالیٹکس بھی ہر وقت ڈاواڈول رہتی ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کی پوری حکومت شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے. اگرچہ یہ ایک بڑا بہتر ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ بھی ہے, مگر یہ کرائسس کا معاملہ بھی ہے. تو کرائسس جو ہوتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل وہ ہمیشہ رہتے ہیں, اور نہ یہ کبھی ختم ہوں گے نہ یہ ختم ہونے والے ہیں. لیکن آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو جو آج کے حالات ہیں ان میں یہ جو کرائسس ہیں, یہ اگر ہم پاس کے حالات دیکھیں, اگر آج سے کوئی 50 60 70 سال پہلے کے حالات, ان سے پھر بھی نسبتاً کچھ اسپیکٹس میں بہتر ہیں, کچھ اسپیکٹس میں بہتر نہیں بھی ہیں. یہ سب باتیں خیر اپنی جگہ پہ. لیکن اب ہم پریسائزلی بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی جو ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی پچھلے ہفتے, جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور اس ملاقات کی کوئی تفصیلات نہیں آئیں, یہی کوئی چند سیکنڈ کا ایک ویڈیو آیا تھا ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے یقینی طور پر یہ کلوز ڈور میٹنگ تھی, یقینی طور پر کچھ وعدے کیے ہیں, جو وعدے آلموسٹ اب میڈیا پہ آ بھی رہے ہیں, سامنے آ بھی رہے ہیں. لوگ خود سے ان وعدوں کو, ان پرومسز کو اینالائز کر رہی ہے. ایک تو وہی افغانستان کا مسئلہ ہے جو بیگرام کی ایئر بیس ہے, اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ. ظاہر ہے پاکستانیوں کی ضرورت پڑے گی. پھر یہ جو غزہ کا پلان ہے یہ بہت جڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. اسی لیے غزہ کی اناؤنسمنٹ جب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نتن یاہو نے, اس سے کچھ ہی منٹ پہلے شہباز شریف کی ایک ٹویٹ آئی جس میں اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پلان کو خراج تحسین پیش کیا. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر نتن یاہو کے ساتھ جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مجھے بھرپور طریقے سے انڈورس کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وعدہ ہے کہ بھئی ہم اپنی فوج بھیجیں گے پاکستان کے لیے. تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ان کی فوج سعودی عرب جائے گی, مڈل ایسٹ جائے گی, عرب دیشوں سے ان کو کمائی ہوگی. اور اگرچہ وہ اپنے حالات جو ان کے ہیں اس میں وہ اپنے حالات پہ تو قابو پا نہیں سکتے, لیکن یہ دنیا کی سیکیورٹی کی گارنٹی دینے نکلے ہوئے ہیں. تو بنیادی سوال آپ کا یہ کہ کیا پاکستان جبکہ اپنے انٹرنل شدید کرائسس سے گزر رہا ہے, اس کرائسس سے گزرتے ہوئے کیا واقعی ہی غزہ میں کوئی امن اگر قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, اگر یہ غزہ پلان پہ عمل ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا پاکستان کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ آف کورس وہاں پہ چونکہ عرب دیشوں کی آرمی بھی ہوگی, امریکہ کی آرمی بھی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کچھ یورپین دیشوں کی بھی وہاں پہ آرمی یا انٹیلیجنس کی سہولت ہو. تو اس ماحول میں تو پاکستان کے یہ جو کرائے کے فوجی ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنا پارٹ پلے کر لیں گے, چونکہ یہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی ایجنسی کے طور پر کام کریں گے نا. تو یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو اس وقت ریوولٹس ہیں, چاہے وہ یہ آزاد کشمیر جس کو وہ نام نہاد کہتے ہیں سو کالڈ, چاہے یہاں کے ریوولٹس ہوں, چاہے بلوچستان کی انسرجنسی ہو, چاہے KPK میں اور افغانستان سے جو TTP یہ کہتے ہیں کہ ان کی انسرجنسی ہے, یہ ان کے قابو کرنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہے پاکستانی کہ اس انسرجنسی کو قابو کر سکے. اگر یہ قابو کر سکتے ہوتے نا تو یہ انسرجنسی کوئی دہائیوں سے ہو رہی ہے, یہ کوئی نئی انسرجنسی نہیں ہے, اسپیشلی ان بلوچستان اینڈ ان KPK. یہ آج تک اس پہ قابو نہیں پا سکے. تو انہوں نے آنے والے دنوں میں بھلے سے یہ امریکہ کے ساتھ جو مرضی ہاتھ ملاتے پھریں, گپے لگاتے پھریں, ان کو چورن چٹاتے پھریں کہ جی ہم آپ کو ریئر ارتھ منرلز
جو ہے وہ لے کے دیں گے, ہم اتنے ٹریلینز ڈالر کما لیں گے مل کے اور ہم تیل نکال لیں گے, یہ جو مرضی چورن چٹاتے پھریں امریکہ کو یا عربوں کو, یہ اپنے ملک کے اندرونی حالات پہ قابو نہیں پا سکیں گے, کیونکہ ماضی میں ان کو 9/11 کے بعد امریکہ کی بے پناہ مدد ملی, تب یہ اپنے انٹرنل مسائل پہ قابو نہ پا سکے. اس سے پہلے یہ جب سوویت یونین کے خلاف جہاد کا چکر چل رہا تھا تب امریکہ کی طرف سے ان کو بہت مدد ملی, تب یہ کچھ نہ کر سکے. تو یہ صرف کرنے کی باتیں ہیں ان کی, یہ عملی طور پر پاکستان کے انٹرنل حالات پہ قابو نہیں پا سکتے. البتہ ایکسٹرنلی جہاں کہیں یہ ڈپلوائے ہوں گے وہاں پہ چونکہ اور بہت سارے دیشوں کی آرمی ہوگی, بہت سارے دیشوں کی انٹیلیجنس سروسز ہوں گی, تو وہاں پہ یہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر اپنا کام بہرحال کر لیں گے. چلیے آخر میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیونکہ امریکہ کی حکومت اس وقت, آج ہی آپ نے بتایا کہ شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, تو کینیڈا اور امریکہ بہت لنکڈ ہیں ابھی بھی بہت ساری صورتحال میں, تو اس کے امپیکٹ جو ہے وہ کینیڈینز کے اوپر کیا پڑے گا اور کس حد تک ہمیں خبردار ہونا چاہیے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ کس رخ کو جاتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے امریکی حکومت کا یہ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر جو ہمارے بارڈرز ہیں کینیڈا اور امریکہ کی اس پر پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایئرپورٹ سے فلائٹیں یہاں کینیڈا سے امریکہ جاتی ہیں, امریکہ سے کینیڈا آتی ہیں, اس میں پڑے گا. یعنی جو یہ آمد و رفت ہے, یعنی لوگوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ بہت فرق پڑے گا, کیونکہ عملہ بہت کم ہو جاتا ہے, بہت کم ہو جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے جو بارڈرز ہیں ہمارے تو وہ کیسے, مطلب ظاہر ہے امریکہ سے جب کینیڈین امریکہ گئے ہوتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو امریکی بارڈر پہ تو اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا ہوتا, وہ سیدھا کینیڈین بارڈر پہ آتے ہیں, تو وہاں تو انہیں دقت نہیں ہوگی. لیکن اگر کینیڈین کو امریکہ جانا ہوگا تو پہلے ہی جو امریکہ اور کینیڈا کے آج کل تھوڑے سے سٹرینڈ حالات بنے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے, تو اس میں پہلے ہی دقتیں پیدا ہو رہی تھیں. اب یہ اور مشکلات آئیں گی. اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ شٹ ڈاؤن جو ہے گورنمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا یہ 2-3 دن رہتا ہے یا چند ہفتے چلتا ہے. اگر 2-3 دن رہے گا تو یہ جو ایشو ہوگا, جو ایئرپورٹ سے لوگ فلائی کر رہے ہیں امریکہ سے کینیڈا یا کینیڈا سے امریکہ جانا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ 2-3 دن دقت ہوگی. لیکن اگر یہ ہفتوں تک کھنچ گیا تو اس سے دقت اور پڑے گی. اور پھر اگر یہ زیادہ لمبا کھنچ گیا تو امریکہ اور کینیڈا کی جو ٹریڈ ڈیل ہے اس کی کوئی نہ کوئی بیک ڈور بات چیت چلتی رہتی ہے. اگرچہ وہ بات چیت کہیں نہیں پہنچ رہی اور بات چیت فاسٹ پیس میں بھی نہیں ہو رہی, لیکن سلو کہیں نہ کہیں ٹک ٹک چھوٹی چھوٹی ہوتی رہتی ہے, وہ بھی رک جائے گی اور اس پہ بھی ایفیکٹ ہوگا. تو بہرحال بہت زیادہ اس امریکن گورنمنٹ کے شٹ ڈاؤن ہونے سے کینیڈا اور کینیڈین کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن تھوڑا بہت ضرور اثر پڑے گا. تیزی سے بدلتے ہوئے دنیا کے حالات, جنگی صورتحال, اس کے اندر گورنمنٹس کی مشکل اور پیچیدہ فیصلے اور ان کے ساتھ چلنا, یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ہم اس وقت گلوبل کرائسس کی دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں. اب صورتحال مستقبل میں کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ہم گاہے بگاہے آپ کے لیے تبصرہ لے کر آتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.